بتا دو پوری دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے تم کس کی بات کرتے ہو؟ ہم تاریخ کی بات کرتے ہیں، ہم دنیا کے سب سے پہلے آدمی کی بات کرتے ہیں، ہم دنیا میں سب سے پہلے آنے والے اس انسان کی بات کرتے ہیں، دنیا میں آ کے سارے کام جس نے بعد میں کیے اللہ کا نام پہلے لیا۔ سبحان اللہ۔ نبی ہے اور نبی صرف اللہ کا نام لیتا ہے، نبی سب سے پہلے اپنے اللہ کو پکارتا ہے۔ تو اب مجھے بتائیے، حضرت آدم کے بعد ساری آدمیت شروع ہوئی، حضرت آدم کے بعد ساری نسلیں شروع ہوئیں، حضرت آدم کے بعد ساری قومیں آئیں، حضرت آدم کے بعد سارے لوگ آئے، بھٹکے پھر بھیجا نبی کو، پھر صحیح چلتے رہے، پھر بھٹکے پھر بھیجا نبی کو، پھر بھٹکے پھر بھیجا نبی کو، پھر بھٹکے پھر بھیجا نبی کو، کم و بیش 1,24,000 نبیوں کو بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ یہ بھٹک جایا کرتے تھے، بھٹکے تو پھر لے کے آؤ میری طرف، پھر بھٹکے پھر لے کے آؤ میری طرف، پھر بھٹکے پھر لے آؤ میری طرف۔ تو پتہ چلا اصل عبادت اللہ کی ہے، اصل راستہ اللہ کا ہے، اصل منزل خدا ہے نا؟ ہاں، جتنی بھی خدائیاں ہو رہی ہیں، اگر زیادہ گہری خدائی ہوگی تو پھر زیادہ گہری خدائی کے بعد دیکھو گے تو پھر اللہ ہی اللہ نظر آئے گا۔ سبحان اللہ بول دو۔ ہاں، ایک نے کہا تھا کہ زیادہ گہرا مت کھودو ورنہ ہمارے بہت مٹھ نکل آئیں گے، کہا تھا نہیں کہا تھا کہ زیادہ گہرا مت کرو ورنہ سب ہمارے بہت مٹھ آئیں گے؟ تو ہم نے کہا اور اس سے گہرا کھودو گے تو پھر اللہ ہی اللہ۔ ہاں، جہاں زمین نہیں ہے وہاں بھی اللہ ہی اللہ۔ زمین ہی تو کھود لو گے، زمین کھودنے کے بعد بھی اگر دیکھو گے تو اللہ کا نام نظر آئے گا۔ سمندر میں جاؤ، سمندر میں مچھلیاں ہیں اور کتنی گہرے پہ چلے جاتی ہیں، وہ بھی اللہ کا نام وہاں لیتی ہیں اور اللہ انہیں رزق دیتا ہے، وہاں اللہ انہیں وہاں رزق دیتا ہے، وہاں دے رہا، وہ رزق کھا رہی ہیں، سمندر میں بھی رزق کھا رہی ہیں وہ۔ اب مجھے بتاؤ، اب اصل میں ڈیبیٹ ہوتی ہے، ڈیبیٹ میں ہمارے وہ جاتے ہیں جو بالکل لٹ ہوتے ہیں، انہیں خود تو نہ تاریخ کا پتہ ہے نہ صحیح سے اسلام کا پتہ ہے، جا کے چیخا پکاری کرتے ہیں، مسلمانوں کو اور زیادہ بدنام شرمسار کراتے ہیں۔ یا تو جائیں تو پھر قابل جائے آدمی ایک دم کہ میں بات کروں گا، جو دنیاوی تاریخ پہ بھی نظر رکھتا ہو، اسلامی تاریخ پہ بھی، اپنے مذہب کو تو پڑھائی ہو لیکن غیروں کے مذہب کو بھی پڑھاؤ، سمجھے صاحب؟ وہ جائے، لیکن کوئی بھی اٹھایا اور چلے گئے کہ یار کم سے کم نام تو ہو جائے گا، ہمارا نام تو ہو جائے گا، لیکن بدنامی کتنی ہوتی ہے، بدنامی بھی تو بہت ہوتی ہے، قوم بدنام ہوتی ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ صحیح قابل آدمی اگر ڈیبیٹ کرنے بیٹھ جائے تو ہے کسی کی ہمت کے کوئی جواب دے دے؟ ارے بھیا سچے تم ہو، حق پر تم ہو، ان الدین عند اللہ الاسلام تمہارا مذہب ہے، جلسے میں آنے والوں سب سے پسندیدہ مذہب ہے یہ تمہارا، سبحان اللہ۔ اور کس کی نظر میں؟ اللہ کی نظر میں۔ مذہب تو اور بھی آئے لیکن سب سے پسندیدہ مذہب یہ تمہارا والا ہے، سب سے پہلے اللہ۔ جبھی تو میرے نبی نے فرمایا تھا مجھے ہند سے محبت کی بو آتی ہے، میرے نبی نے فرمایا تھا، حدیث شریف ہے، مجھے ہند سے محبت کی بو آتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیکن ظاہری زمانے میں، اچھا قومیں بھٹکتی گئیں، جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا بھٹکتی گئیں، ہمارے نبی تو سب سے آخر میں آئے۔ قوم تو اتنی جلدی بھٹکتی تھی، صبح کو ٹھیک چل رہی ہے اور شام کو بھٹک گئی۔ اپنے ہاں کے معاملات اب جو ہیں، اب یہ تو میرے نبی کا صدقہ ہے کہ معاملات بڑے بنے ہوئے ہیں، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے۔ قوم کا بھٹکنے کا حال یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کو صحیح راستے پہ لائے اور اللہ نے کوہ طور پہ بلا لیا کہ توریت دینا چاہتا ہوں، موسیٰ کوہ طور پہ آ جاؤ۔ حضرت موسیٰ 40 دن کے لیے 40 راتوں کے لیے کوہ طور پہ تشریف لے گئے۔
40 دن کے اندر جو اللہ کی عبادت کر رہی تھی وہ سب کے سب قوم بھٹک گئی، اور ساملی جادوگر نے ساروں کے زیورات اکٹھے کیے اور ایک بچڑا بنا دیا، اس میں سوراخ کر دیے، ہوا چلتی تھی، اس میں سیٹی بولتی تھی، کہتا تھا دیکھو یہ بولنے والا خدا، اس کی عبادت کرو، تو سب بچڑے کی عبادت کرنے لگے۔ 40 دن کے اندر سب ایک دم بھٹک گئے، کل 40 دن کے اندر۔ یہ تھے قوم کے حال۔ اللہ یوں نبیوں کو بھیجتا تھا کہ اب تم جاؤ، اب تم جاؤ، اب تم جاؤ۔ حضرت موسیٰ آئے کتاب لے کے توریت، حضرت ہارون حضرت موسیٰ کے بھائی کو چھوڑ گئے تھے اپنا نائب بنا کر کہ قوم کی تم دیکھ ریکھ کرنا، قوم کو دیکھنا بھٹک نہ جائے، لیکن حضرت موسیٰ جیسے ہی کوہ طور پہ پہنچے قوم بھٹک گئی، اتنا بھٹکی کہ ساملی نے جو بچڑا بنایا تھا اس کی پوجا کرنے لگ گئی۔ جلسے میں آنے والوں، حضرت موسیٰ جلال میں آئے، اور حضرت موسیٰ نے پوچھا بڑی سختی کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام سے، قوم کیوں بھٹکی؟ حضرت موسیٰ نے غصے میں بال تک پکڑ لیے اپنے بھائی کے۔ قرآن میں ہے لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، حضرت ہارون نے کہا میرے بال نہ پکڑیں، میری داڑھی نہ پکڑیں۔ میں نے ان قوم کو سمجھایا لیکن جادوگر کے بہکاوے میں یہ قوم آ گئی۔ اس قوم کا حال یہ تھا، اپنے ہاتھوں سے جنہیں بناتی انہیں کو پھر اپنا معبود بھی بنا لیتی۔ مگر جلسہ میں آنے والوں یہ سلسلہ چلتا رہا، آخر میں محمد رسول اللہ کی آمد ہوئی۔ کہاں بھیجا میرے نبی کو؟ اللہ چاہتا تو کسی بھی ملک میں بھیج دیتا، مگر نہ، اللہ نے کہاں بھیجا؟ مکہ شریف میں۔ کہاں بھیجا؟ مکہ شریف میں۔ اور مکہ شریف میں میرے نبی تشریف لائے۔ معلوم ہے مکہ شریف میں جب میرے نبی آئے تھے تو اس وقت مکہ کوئی ترقی یافتہ شہر نہ تھا، اس وقت اتنا ڈیولپمنٹ وہاں نہیں ہوا تھا، وہاں پہ کوئی فیکٹریاں نہیں تھیں، کارخانے نہیں تھے، وہاں کے لوگ بدو کہلاتے تھے، وہاں کے لوگ اکثر چرواہے اپنے آپ کو کہلواتے تھے، ان کا کوئی بڑا بزنس و کاروبار نہیں تھا۔ میرے نبی نے وہاں بھیجا جہاں کا اکنومی سب سے کم تھا، غریب لوگ تھے، فاقے ہوتے تھے۔ اللہ نے یہ دکھایا کہ اسلام سکوں کے لالچ میں لوگوں نے قبول نہیں کیا ہے، بلکہ اسلام کے اندر خوبیاں اتنی تھیں کہ غریب ملک میں نے نبی کو بھیجا، غریب گھرانے میں بھیجا، غربت کو نبی نے پسند فرمایا، اور پھر دیکھو کہ اس نبی پہ لوگ ایسے فریفتہ ہوتے گئے کہ مال تو مال جانے بھی قربان کرتے چلے گئے۔